بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایتی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات سورہ فاتحہ اور درود پاک پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستہ میں، چمن میں جب بہار آئے ہمیں بھی یاد کر لینا، ہمارے بعد ہی ہمارے تذکرے ہوں گے، ہمارے بعد ہی ہمارے تذکرے ہوں گے، ہمارے بعد ہی محسوس کمی ہوگی۔ والد محترم شیر اسلام، قائد احرار، مجاہد عظیمت حضرت مولانا حبیب الرحمن ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ گزشتہ جمعے کو اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ اگر صرف میرے ہی والد ہوتے یا ہم دو بھائی اور ایک بہن کے ہی باپ ہوتے تو لذت غم شاید ایسی نہ ہوتی۔ ابو جی کو تقریباً جتنے جاننے والے ہیں وہ ابو جی کہتے تھے۔ جیسا تذکرہ دوستوں کے درمیان ہوتا تھا ویسا ہی تذکرہ دشمنوں کے درمیان ہوتا تھا۔ مجھے یاد ہے کچھ سال قبل جب دارالعلوم دیوبند کے اکثر طلباء جو ہیں وہ وفد کی شکل میں جمعرات کو جمعے کو آ جایا کرتے تھے، تو ایک دن فرمانے لگے کہ بیٹا ہمارے امام حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جب ہماری موت آ جائے گی، جب ہمارا جنازہ اٹھے گا تو وہ جنازہ اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ ہم حق پر ہیں کہ نہیں، کہ ابھی تمہیں زندگی میں کیا بتا دیں کہ ہم صحیح راستے پہ ہیں یا نہیں۔ جس دن میرا انتقال ہوگا نا اس دن میرے جنازے میں آنا، پھر اس جنازے میں اللہ کی جو مخلوق ہے وہ طے کرے گی کہ ہم سیدھے راستے پہ تھے یا نہیں تھے۔ مجھے یاد ہے پچھلے جمعے کو صبح ہمارے کمشنر صاحب آئے تو اور بھی بہت بڑے عہدیداران تشریف لائے۔ حکومت نے پوچھا کہ آپ کی کیا خواہش ہے، تو میں نے انہیں کہا ہماری خواہش یہ ہے کہ جو بھی لوگ جنازے میں آئیں ان کا بڑا احترام کیا جائے، اکرام کیا جائے۔ اپنے پرائے سب کو روتے ہوئے دیکھا۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے ابو ہیں، میں بڑے بڑے جنازوں میں خود بھی شامل ہوا ہوں۔ ابا نے ہمارے لوگ کہتے تھے حضرت بیعت کر لیں، ہم آپ کے مرید بننے کے لیے تیار ہیں۔ ساری زندگی ایک بھی مرید نہیں بنایا، عاشق پیدا کیے۔ مرید تو بعض اوقات ناراض ہو جاتے ہیں، مریدوں کا تو بعض اوقات نظریہ بدل جاتا ہے، لیکن عاشق جو ہوتا ہے نا، عاشق زندگی کے آخری سانس تک اپنے محبوب کا ساتھ نبھاتا ہے۔ خود کیونکہ عاشق تھے حضرت پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا گزشتہ جمعہ رات کو 1 بجے جب ہم لوگ فارغ ہوئے تو سب لوگ ذکر کرنے لگے کہ لاکھوں لوگ تھے. حکومت نے کہا کہ 5-7 کلومیٹر میں جنازے کے لوگ پہنچ گئے. کئی پولیس کپتانوں نے کہا کہ بھائی بائی پاس جام ہو گئے سارے. تو میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کس بات کی علامت ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو عزتیں دی ہیں کیا کسی بہت بڑے خاندان کے فرد ہونے کی وجہ سے ہیں، یا زبردست عالم دین ہونے کی وجہ سے ہیں، یا بہت بڑے سیاسی قائد ہونے کی وجہ سے ہیں؟ جنازہ بڑوں کا اٹھتا ہے. یہ جو عزتیں عطا ہوئی ہیں یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی وجہ سے ہے. اس کے پس منظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے عشق ہے. جب بندہ عشق کرتا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا جڑا میرے رسول دا عاشق ہے، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم دنیا والوں کو دکھاتے ہیں. مجھے مکہ مکرمہ سے حافظ عبدالستار صاحب کا فون آیا، کہنے لگے قرآن پاک کی فلاں صورت نکالو، حامیم سجدہ سورہ آیت نمبر 30-31. اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے کسی محبوب کو بلاتا ہوں جن سے مجھے محبت ہے، ادھر جان نکلتی ہے ادھر فرشتے آگے بتاتے ہیں کہ یہ بندے اللہ نے جس جنت کا آپ سے وعدہ کیا یہ دیکھو تیار کھڑی ہے، تو وہ مسکرانے لگتا ہے، چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے. اور جب کوئی بندہ اللہ کا باغی ہو تو لکھا ہے کہ وہی فرشتے 2 گز کمر میں مار کے چہرے پہ تھپڑ مارتے ہیں تو چہرہ کالا ہو جاتا ہے تاکہ اس کو جہنم دکھائی جاتی کہ یہ تمہارا ٹھکانہ ہے. صبح سے شام ہو جاتی ہے، آج 1 ہفتہ ہو گیا، بہت دور دور سے شہر سے بڑے چھوٹے امیر غریب وزیر سیاستدان مذہبی لوگ آ رہے ہیں. ہر بندہ ایک الگ کہانی سناتا ہے کہ میرے ان سے ایسا تعلق تھا. تو میں اصل میں آپ سے آج یہ گفتگو اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مولانا حبیب الرحمن ثانی لدھیانوی تھے، یہ اللہ نے ان کو ان کی اتنی عزتیں کیسے دی، ان کے باپ نے ان کی تربیت کیسی کی تھی. لوگ 10 سال کے بچے کو ٹافیاں کھلاتے ہیں. ابا نے 10 سال کے بچے کو کہا کہ صوفیاں باغ کی مسجد میں نمازی نہیں ہے کیونکہ مسلمان ہی نہیں ہے، تو بیٹا صبح شام جانا ہے، اذان دے کے نماز پڑھنی. قریب کے لوگ اگر پتھر بھی مارے ہیں تو کوئی بات نہیں، اپنے مشن پہ لگے رہے. 17 سال تک کئی لوگ پوچھا کرتے تھے نا یہ 1 منٹ میں اتنے بڑے کیسے بن گئے، یہ اتنے مشہور کیسے ہو گئے، اتنی طاقت کیسے آ گئی. مدتوں ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے. بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. مجھے یاد ہے میں بہت چھوٹا تھا، تقریباً 10 سال کا ہوں گا. جو پرانے لوگ ہیں جو جن کو یہاں 40-50 سال ہو گئے، یہ سبحان چچا بیٹھے ہیں ہمارے. ابو جان نے صبح فجر کے وقت گھر سے چلنا، اور اگر راستے میں جو پونچھ کے لوگ ہیں جو یہاں پہلے بڑی تعداد میں مزدوری کرتے تھے، اگر کوئی سڑک پہ سوئے ہو مل جانا رات کو، گرمی ہو یا سردی ہو، بازو پکڑ کے کہنا نہیں سڑک پہ نہیں سونے دوں گا، اندر چلو مسجد میں. یہ بھی اور مدرسے والی مسجد بھی غریبوں کے ساتھ، محتاجوں کے ساتھ. یہ آپ کو تب کی میں داستان سناتا ہوں جب مسجدیں نہیں تھیں. یہ اس دور کی بات ہے جب لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے ڈرتے تھے. کوئی مل جانا کہ نہیں نہیں تم باہر نہیں سو سکتے، ہمارے پاس سو، مسجد کے اندر آ کے سو. کوئی غریب محتاج آ جانا کہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، اس کے ساتھ ہی اٹھ کے چل پڑتے تھے. اور گاڑی میں مصلی اور پانی کی ٹینکی ساتھ میں رکھتے تھے.
کہ جہاں نماز کا وقت ہو گیا بس وہیں اذان دینی ہے، اگر کسی افسر کے دفتر میں وقت ہو گیا تو وہیں چٹائی بچھنی ہے، اگر کسی کی لڑائی میں تھانے پہنچے اگر وہاں نماز کا وقت ہو گیا تو وہیں پہ جا نماز بچھا کے اللہ اکبر کی صدا بلند کرنی۔ وزیر اعلیٰ کو ملنے گئے اپنے والد کے ساتھ، ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، وہیں جا نماز بچھا کے نماز شروع۔ کیبنٹ کو پتہ لگا، پرتاپ سنگھ کیرو وزیر اعلیٰ تھے، وہ پیچھے آ کے سارے کے سارے وزراء کھڑے ہو گئے اور ہاتھ جوڑ کے کہ جب تک یہ نماز پڑھیں تو ہم بھی خدا کا نام اتنی دیر لیتے ہیں۔ متعدد حکومتوں نے ڈرانے کی کوشش کی، بڑے بڑے افسران نے دھمکیاں دی، مقدمات پڑے، لیکن مشن کیا تھا کہ محمد الرسول اللہ نے جو ہمیں سمجھایا ہے کہ انسانوں میں برابری ہونی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا کہ مظلوم کی مدد ہونی چاہیے۔ سارا دن مسجد کی چٹائی پہ بیٹھے رہے، بڑے بڑے لوگ آ کے سامنے بیٹھتے تھے، بتھیروں نے رشوتیں دینے کی کوشش کی، لالچیں دینے کی کوشش کی، لیکن فرمایا نہیں، ہم ان سادے کپڑوں میں ہی راضی ہیں، اگر آپ کو مدد کرنی ہے تو ان لوگوں کی مدد کرو جن کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ ایسے باپ کی اولاد تھے۔ سن 1976 میں دارالعلوم دیوبند کے 2 مفتی حضرات آئے ملنے کے لیے، مسجد کی بیت الخلائیں دھو رہے تھے خود، انہوں نے آ کے کہا حضرت مفتی صاحب سے ملنا ہے، فرمایا کوئی بات نہیں، آپ دفتر میں تشریف رکھیں، حضرت آ رہے ہیں۔ مفتی حضرات دفتر میں بیٹھ گئے، تھوڑی دیر بعد جب کام نپٹ گیا، وضو کر کے ہاتھ منہ دھو کے پہنچے تو وہ دونوں بندے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگا حضرت آپ بذات خود اس کام کو کر رہے ہیں؟ فرمایا اس میں برائی کیا ہے؟ مجھے یاد ہے ہم لوگ 10-15 سال کے تھے، یہاں بہت سارے لوگ ہوں گے، مستقیم بھائی ہیں، آزاد بیٹھا ہوا ہے، یہ مسجد کی صفائی ہونی، اس وقت یہ پرانی یہ ایسے گٹر نہیں تھے جیسے آج کل ہیں، ہمیں خود سکھانا کہ بیٹا نہیں، دوسرے کے بچوں کو نہ کہو، بذات خود صاف کرو اس کے اپنے ہاتھوں سے، بعض اوقات لفافہ چڑھا لینا، نہیں، یہ جو میں ہے اندر کہ ہم بہت بڑے امام کے بیٹے ہیں، جبکہ اس دور میں بھی شہر میں گاڑی کسی کے پاس نہیں ہوتی تھی سوائے مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی کے، ٹیلی فون کسی کا گھر نہیں لگا ہوا تھا سوائے مفتی اعظم پنجاب کے، پوچھ لیجیے پرانے لوگوں سے آپ جا کے۔ اس کے باوجود اپنی اولاد کو کہا کہ نمازیوں کی جوتیاں سیدھا کرنا تمہارا کام ہے، مسجد کی بیت الخلائیں صاف کرنا تمہارا کام ہے، مسجد کے اندر جھاڑو دینا تمہارا کام ہے۔ کیوں؟ تاکہ فرماتے تھے تمہاری میں مر جائے، اللہ کو میں پسند نہیں ہے، جو بندہ جھک کے ملتا ہے یقیناً اس کا قد جو ہے دوسروں سے بڑا، اسی لیے تو جھک کے مل رہا ہے۔ بے انتہا رقمیں آنے کے باوجود ساری زندگی غریبوں پہ خرچ کرتے رہے۔ مجھے بار بار کہتے تھے کہ ہم حج کرنے جائیں گے، لیکن حج کی رقم پوری مکمل نہیں ہوئی۔ ایک دن فرمانے لگے تجھے پتہ ہے سلطان صلاح الدین ایوبی حج نہیں کر سکا جس نے بیت المقدس کو فتح کیا، کیوں؟ ذاتی پیسے اتنے نہیں تھے۔ آواز میں الفاظ میں یہ صفت حرام خوری سے پیدا نہیں ہو سکتی۔ ساری زندگی کہتے رہے کہ اگر حرام کا مال حلق سے نیچے اتر گیا تو پھر وہ لذت، یہ روحانیت اللہ کی طرف سے دیا گیا دبدبا، یہ عزتیں، یہ شہرتیں ساری کی ساری مٹی کے اندر مل جائیں گی، صرف یہ کہ رزق حلال کو استعمال کرنا ہے۔ میں چھوٹا سا تھا 8-10 سال کا، تو میرے دادا مرحوم اس جگہ بیٹھ کے خطاب کرتے تھے، تو مجھے اسکول سے چھٹی کروا کے، ساری زندگی کبھی جمعے کا دن میرا اسکول میں نہیں گزرا، چھٹی کروا کے یہاں سامنے بٹھا دیا کرتے تھے۔ اور سن 1987 میں جب دادا کا انتقال ہو گیا، خود بیٹھے، ساری زندگی یہاں سامنے بٹھا کے رکھا کہ یہاں بیٹھو، کہ صرف تعلیم کے ساتھ ہی یہ پتہ نہیں لگے گا کہ بات کیسے کرنی ہے، کب کرنی، کیا کرنی، روح کیا کہتی ہے، دل کیا کہتا ہے، یہ جب تک اس کی تربیت نہیں ہوگی اپنے بڑوں کے سامنے تب تک اس میں لذت پیدا نہیں ہوگی۔
مجھے یاد ہے کشمیر میں قادیانیوں نے، لوگ قادیانیوں کے خلاف بولتے ہوئے ڈرتے تھے، اور آج بھی انگریز کے دور میں مرزا غلام قادیانی نے جب جھوٹی نبوت کا اعلان کیا، کیوں؟ تاکہ انگریز کے کہنے پر اس دیش کی آزادی کو روکا جا سکے۔ ملکہ وکٹوریہ کے حق میں کتابیں لکھی، اس دور میں جب ایک کوتوال کی اہمیت اتنی تھی کہ 100 گاؤں پہ ایک کوتوال ہوتا تھا، ایک حوالدار اگر ایک گاؤں میں چلا جاتا تھا پورا گاؤں باہر آ جاتا تھا، اس دور میں انگریز نے 60 سپاہی مرزا غلام قادیانی کو دیے کہ تمہارے ساتھ رہیں گے۔ جب پورا ملک کے لوگ چپ تھے کہ انگریز کے ظلم کے آگے کون بولے، اگر کوئی بولے گا تو مار دیا جائے گا، اس دور میں مولانا شاہ محمد لدھیانوی نے جب اس کا گریبان پکڑا، تو جب یہ دور آیا آج کا، تب بھی بڑے بڑے لوگ چپ تھے، تو مولانا حبیب الرحمن ثانی لدھیانوی اٹھے، فرمایا جو رسول اللہ کا دشمن ہے وہ حبیب الرحمن لدھیانوی کا دشمن ہے۔ مجھے یاد ہے کشمیر میں سری نگر میں قادیانیوں نے کہا کہ ہم نے بہت بڑا اجلاس کرنا ہے، مفتی محمد سعید مکھیہ منتری تھے، وہاں کے مولویوں نے کہا کہ یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ خلاف باتیں کرتے ہیں۔ تو کہنے لگا کوئی نہیں، انہوں نے ہال میں کرنا ہے، ابو کو پتہ لگا، مجھے کہنے لگا پریس کانفرنس بلاؤ۔ اس برآمدے میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کی اور فرمایا مفتی محمد سعید صاحب اگر غیرت زندہ ہے تو اس کو رد کر دیں، اور اگر آپ رد نہیں کر سکتے تو متعلقہ تاریخ کو حبیب الرحمن لدھیانوی وہاں آئے گا، اگر ان میں طاقت ہوگی تو وہ جلسہ کر لیں، اگر ہم عاشق رسول ہوں گے تو جلسہ نہیں ہوگا۔ 2 گھنٹے بعد وہاں کے پرنسپل سیکرٹری کا فون آیا کہ حضرت کو سری نگر نہ بھیجیں، حکومت نے پابندی لگا دی جلسے میں۔ نفع اور نقصان تو اللہ مالک ہے نا، دنیا والے مالک نہیں ہیں۔ پرنب مکھرجی کو قادیان بلایا گیا قادیانیوں کی طرف سے، اتنا بڑا ہندوستان کا آدمی جو بھارت کا راشٹرپتی بنا ہو، پوری سرکار ہلی ہوئی تھی کہ وہ آ رہا ہے، ان کو طاقت مل جاتی۔ ابا نے کہا یہ ہو نہیں سکتا کسی قیمت پر کہ دیش کے غداروں کے گھر میں ہماری قوم ملک کا ایک لیڈر پہنچ جائے۔ اعلان کر دیا کہ پورے پنجاب میں مسلمان جمعے کے دن سڑکوں پہ آئیں گے۔ تو پرنب مکھرجی کے دوست ہیں مولانا ابو طالب رحمانی، وہاں کلکتے میں رہتے ہیں، ان کو پتہ لگا بھی اتنا بڑا ایجیٹیشن ہو گیا، انہوں نے بلا کے پوچھا کہ حبیب الرحمن کون ہے، کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا یہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی۔ تو وہ ان کو کہنے لگے اچھا اس کا مطلب ہم اپنی کانسٹیٹوئنسی میں فلاں جگہ جو ان کو گرانٹ دینے لگے ہیں وہ دے کے بھی پنگا پڑ جائے گا؟ دورہ تو کینسل کروایا ہی کروایا، وہاں جو مرکز بننے جا رہا تھا اس کو بھی رد کروا دیا سر۔ ملک میں جہاں کہیں بھی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سر اٹھایا پہنچ گئے وہاں۔ مجھے یاد ہے میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں، ہمارے چچا محترم چچا عتیق الرحمان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، گردوارہ دکھنیور صاحب کے صدر، ہمارے پردھان چاچو سردار پرتپال سنگھ، بعض اوقات بڑے بڑے پروگرام ہونے تو تھوڑی سی گزارش کرنے کی حضرت یہ دو باتیں تھوڑی کم کر لیں، زیادہ سخت ہیں۔ فرمایا نہیں، ڈر صرف اللہ کا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں۔ غریبوں کی بیٹیوں کی شادی ہوتی تھی، مجھے نصیحت کی جب نائب شاہ امام بنایا کہ یاد رکھو اگر کہیں راشن بٹ رہا ہے اس پروگرام میں اس لیے شامل نہیں ہونا کہ غریب کے ساتھ تصویر نہیں کھنچوانی۔ اگر کہیں کسی غریب کی شادی ہو رہی ہے بچے کی اعلان کے ساتھ، اس میں شامل نہیں ہونا کہ اگر ہماری بیٹی ہوتی تو اس کی کتنی اس کو شرمندگی محسوس ہوتی۔ مسجد کے دروازے تک جو آیا، آپ پوچھ سکتے ہیں بازار والوں کو، اس کو یہ نہیں پوچھا کہ آپ کا مذہب کیا ہے۔ اگر اس کو کرایہ چاہیے تو اس کو کرایہ دیا جائے گا، اگر اس کو دوائی چاہیے اس کو دوائی دی جائے گی، اگر اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو اس کے ظلم کرنے والے کے دانت کھٹے کیے جائیں گے، اگر اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ جا کے اس کا حق اس کو دلوایا جائے گا۔ ساری زندگی ایک ہی صفت سب سے نمایاں رہی، ہر کام میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو تلاش کیا،
ہزاروں کتابیں. کہیں کسی ملک میں جاتے تھے, والدہ نے کہنا کپڑے خرید لیں تو 4 اٹیچی کتابوں کے بھرے ہوئے آتے تھے. کہنے لگا میاں کپڑے تو لدھیانہ میں بھی بہت مل جاتے ہیں, یہ کتابیں نہیں ملیں گی جو باہر مل رہی ہیں. کپڑے تو یہاں بھی بہت مل جاتے ہیں. لاک ڈاؤن میں راشن بانٹنے کی بات آئی, کہنے لگے ہم غریبوں کو نہیں, مڈل کلاس لوگوں تک مدد پہنچانا چاہتے ہیں جو مدد لیتے شرمندگی محسوس کرتے ہیں. پھر اعلان کیا کہ جو لوگ بنا تصویر کھنچائے راشن لینا چاہتے ہیں وہ صرف فون کریں, آئیں نہیں, ہم ان کے گھر تک پہنچیں گے. اور بانٹنے والوں کو کہنے لگا سنو, رات کو جانا ہے, جب پورا محلہ سو جائے اور دروازے پہ رکھ کے گھنٹی مار کے واپس آ جانا, تاکہ رسول اللہ نے کہا ہے ہم عزتیں بانٹنے آئے ہیں, ہم کسی کی آنکھ میں شرمندگی نہیں دیکھنا چاہتے. دشمنوں کو بھی روتے دیکھا میں نے اپنے ابا کے جنازے میں. کیوں؟ مخلص تھے. ہمیں ساری زندگی کہا کہ دیکھو اپنے کسی بھائی کی جا کے کسی افسر کے پاس برائی نہ کرنا. اپنے گھر کے شیر کو مار دو گے, گلی کے کتے تمہیں نوچنے لگیں گے. سن 1990 میں ابو کے استاد حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ, محتمم اور متولی جامعہ مظاہر العلوم وقف سہارنپور نے بلایا کہ بیٹا حالات بڑے خراب ہیں, لوگ گھبرائے ہوئے ہیں. فرمایا استاد جی گھبراتے کیوں, حبیب الرحمان شمشیر لے کے پورے ملک میں گھومے گا اور ڈرے ہوئے لوگوں کو حوصلہ دے گا کہ یہ رسول اللہ کی سنت ہے. اور 1-2 دن نہیں, آپ کسی مرضی صوبے میں چلے جائیں, اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کو بے شمار خوبیاں عطا کی تھی, اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بنایا. عشق اتنا تھا کہ روزانہ چاہتے تھے کہ بھاگ کے مدینہ منورہ پہنچ جاؤں, لیکن غیرت اتنی تھی کہ جب ہسپتال میں داخل ہوئے جانے سے پہلے مجھے بلایا پاس میں. کچھ پتا تھوڑی تھا میں کہ یہ زندگی کی آخری باتیں ہیں. مجھے کہنے لگے یہ مستقیم اور باقی لوگ میرے ساتھ جائیں گے, تو انہیں جمعہ نہیں چھوڑنا ہے. آپ لوگوں کو پتہ لگا کہ وہ بیمار تھے؟ نہیں پتہ لگا نا, کیونکہ میں تو جمعے میں اور سارا دن ویسے ہی آپ کے ساتھ کام کرتا رہا. کہا ابو جی پھر کیا ہوا, 2-3 جمعے نہیں پڑھائیں گے؟ نہیں, یہ محمد رسول اللہ کا مورچہ ہے, یہ اسلام کا قلعہ ہے, یہ غریبوں کی مدد کا مرکز ہے, یہ مظلوموں کی صداؤں کی جواب دینے والی جگہ ہے. یہاں جو باہر سے لوگ آئیں گے ان کو کیا پتا کہ حبیب الرحمان بیمار ہے, وہ تو اس لیے آ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے گھر تک مدد کے لیے پہنچیں گے. کہ میں اگر علاج کے لیے جا رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیچھے سے ہم اپنا مورچہ خالی کر دیں, میں جتنے دن مرضی وہاں رہوں یہ میرے ساتھ رہیں گے, تم نے یہاں پر ٹک کے بیٹھنا ہے. کہتا ہے کوئی ایسی بات؟ ورنہ باپ کہتا ہے کہ سارے بچے میرے ساتھ ہونے چاہیے, جو باہر کے ملک میں ان کو بلاؤ. ایک خواہش تھی, کبھی یہ نہیں کہا ابھی ہم کوٹھی بنائیں گے, ہم بڑی بڑی شو روم بنائیں, دکانیں بنائیں, نہیں. فرمایا یہ جو مشن میرے باپ دادا نے دیا ہے ختم نبوت والا, یہ جو مشن ہم نے اس ملک کی جنگ آزادی میں قربانیاں دے کے کامیابی حاصل کی ہے, یہ جو ہم غریبوں مسکینوں کے ساتھ کھڑے ہیں, یہ مشن زندہ رہنا چاہیے, یہ عمارت نہیں ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لدھیانہ جامع مسجد ایک عمارت کا نام ہے, یہ عمارت نہیں, یہ لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کی امیدوں کا مرکز ہے, یہ لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کی عزت اور ناموس کا مرکز ہے, یہ لاکھوں کروڑوں دشمنوں کے اوپر طاری ہونے والی دہشت کا نام ہے. یہ صرف جامع کچھ لوگوں کو شاید صرف دکانیں نظر آتی ہیں, جا کے پوچھو ان سے کیا کرایہ ہے, 1,000 روپے. مسئلہ ملکیت کا نہیں ہے,
مسئلہ ان کا ہے جب کوئی نہیں تھا 2 بندوں کو لے کے آئے دلی سے پکڑ کے کہ ہمارے ساتھ نماز پڑھو. مسئلہ ان کا ہے جو روتے بلکتے ہوئے آئے, ریتی دھونے کا کام باپ نے سکھایا, جو آ گیا کہ یہ کام کر لے, جو آ گیا کہ آری کی مشین پہ لگ جا, جو آ گیا کلفی والوں کا اپنے پاس نوکر رکھ لو. مقصد کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مساجد کو آباد کرنے والے لوگ پیدا ہو جائیں. محبتیں ایسی بانٹی. جس دن جنازہ تھا اس علاقے میں کون سا مسلمانوں کے گھر ہیں, یہاں کے ہندو سکھ دوستوں نے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے کہ لوگ وضو کریں گے تو نماز پڑھیں گے جنازے کی. مجھے تو پتہ نہیں کہ جو لوگ جنازے میں آئے ان کو پانی کس نے پلایا, لیکن بازار والوں سے پوچھیں گے تو سارے ہندو اور سکھ دوستوں نے پانی کے گلاس, پانی کی بوتلوں کے ڈھیر لگا دیے کہ جو لوگ ہمارے پڑوسی, ہمارے مولانا, ہمارے شاہی امام کا آخری دیدار کرنے کے لیے آ رہے ہیں, ان کو پیاس نہ لگنی چاہیے, ان تک پانی پہنچانا ہے. یہ صفت کہاں سے آ گئی؟ کیوں؟ جس دن لاک ڈاؤن لگا مجھے کہنے لگے پورے محلے میں جاؤ. محلے میں کون رہتا ہے جی؟ مسلمان رہتے ہیں؟ کوئی مسلمان نہیں رہتا. کہنے لگے یہ جو محلے والے ہیں یہ میرے بھائیوں کی طرح ہیں, میرے بچوں کی طرح ہیں, جس کو جو ضرورت ہو, حالانکہ سارے مالدار ہیں, فرمایا میری گاڑی استعمال کریں, میرے ملازم استعمال کریں, ایسا نہ ہو کہ آپ کسی پریشانی کی وجہ سے بیٹھے رہ جائیں اور مجھے شرمندگی ہو. ہر ایک بندے کو اس کے نام سے جانتے تھے. جو ایک دفعہ مل کے چلا گیا, اگر وہ 40 سال بعد بھی آیا تو اس کا نام لے کے اس کو پکارا کہ اچھا تو فلاں نہیں ہے, میرے باپ کے وقت نہیں آیا تھا یہاں, اتنے دن میرے پاس نہیں رہا. دل اتنا پاک تھا, نیت اتنی پاک تھی کہ یہ چاہتے تھے کہ جو بندہ آیا اس کا فائدہ ہو جائے. بھائی لوگ تو اپنا فائدہ دیکھتے ہیں نا, ان کا مقصد ہوتا تھا اس کا فائدہ کیسے ہوتا ہے. گھر پہ ہمیں کبھی بتایا ہی نہیں کہ پیسے کہاں خرچ رہے, نہ ہم نے کبھی پوچھا. ہزاروں لوگوں کو چپ چاپ بلانا کہ بیٹا یہ اتنے پیسے لے لے, فلاں کام چالو کر لے. اور اکیلے مسلمان نہیں, غیر مسلم دوستوں کو, یاروں کو بلا بلا کے جیب میں رقم ڈالنی کہ بچے پڑھتے رہنے چاہیے, ان کی تعلیم نہیں رکے. ایسے ایسے لوگ روزانہ نہیں پیدا ہوتے. ہم چاہے ان کی اولاد میں سے ہیں, دیکھنے کو ویسے ابھی ویسے نہیں ہیں. رمضان شریف میں لوگ مدرسوں کو چندہ دیتے ہیں نا جی, مسجدوں کو چندہ دیتے ہیں نا جی. ہمارے ابا نے اپنی ساری زکوٰۃ اکٹھی کرنی, لفافوں میں بھروا لینی. تو جب میں نے پہلی دفعہ تھوڑا ہوش سنبھالا, میں کہا ایک ہی کرنی ہے. مجھے کہنے لگے یار سارے لوگ مدرسیاں نو چندہ دیندے, مسجداں نو دیندے, یہ جڑے غریب مولوی آندے انہاں نوں تو کوئی کچھ نہیں دیندے. لوگ سفیروں سے رسید کٹواتے تھے, یہ سفیر کی جیب میں پیسے ڈال کے بیٹا یہ تمہارے ہیں, مدرسے کے لیے چندہ کرتے رہو, کوئی بات نہیں, یہ آپ کے. سفر میں کہیں جاتے ہیں جہاں گاڑیاں رک گئی, اگر اس مسجد میں کوئی کمی ہے, میری مستقیم کی ڈیوٹی کہ یہاں وضو خانہ بنواؤ, ان کے یہ کام کرواؤ, پھر مولوی کو بلا کے اس کی جیب میں پیسے ڈال کے بیٹا یہ صرف تیرے ہیں, مسجد کا کام ان کے ذمے ہے. کوئی ایسا بندہ جو چھپ چھپ کے بولے کہ فلاں کی یہاں شادی ہے, فلاں کی یہاں پریشانی ہے, چپ کر کے جا کے دے آؤ پیسے, اور دینے والے کو یہ بھی بولے کہ میری اولاد کو نہیں بتانا ہے, تاکہ جس کو میں دے رہا ہوں وہ ان کے سامنے بھی شرمندہ نہ ہو. ہر بندے سے اس کی الگ رازداری, قاری محترم صاحب سے الگ رازداری, مستقیم بھائی سے الگ رازداری, شانو بھائی سے الگ رازداری, اور ہر ایک سے رازداری ہے کس کی؟ صرف غریبوں کی امداد کرنے کی. اور ملک سے محبت ایسی کہ ہمیں کہا کہ آپ آگے ہوں یا پیچھے ہوں لیکن 15 اگست کو حاضر رہیں. ایک دفعہ جا رہے تھے شاہ آباد مارکنڈے کے پاس, جھنڈا جو ہے ترنگا بہت خراب ہو گیا تھا, گاڑی رکوائی, کہتے ڈی سی کو فون کرو, اس کو بلاؤ, اس کو بدلے, کہ ہم نے اس ملک کے لیے 150 سال قربانی دی ہے, ہمارا گھر اجڑ گیا تب یہ ترنگا لہرا رہا ہے.
کہیں آتنکواد آ گیا تو اس کا ٹھوک کے جواب دیا، اور اگر کسی نے ملک کے مسلمانوں کے خلاف ناجائز بات کی تو پھر چاہے وہ بڑی سے بڑی طاقت کیوں نہ ہو اس کا بھی منہ توڑ جواب دیا کہ یہ برداشت نہیں کریں گے۔ لمحہ لمحہ زندگی ایسے گزاری، اپنے گھر والوں کے لیے نہیں گزاری۔ آپ تو یہاں بھی نہیں ہیں، ہم روز صبح سے شام بیٹھتے، جو آ رہا ہے روتا ہوا آ رہا ہے، کیوں بھائی؟ مگو چچا مجھے پرسوں ملے، کہنے لگے میں گھر پہ تھا تو فون آ گیا کہ حضرت کا انتقال ہو گیا، بے انتہا رونے لگے۔ تو باپ ان کا چھوٹی عمر میں انتقال کر گیا تھا، تو بہت زیادہ رونے لگے، تو بیوی نے پوچھا کیا بات ہو گئی؟ کہ میرا باپ مر گیا آج۔ ہم تو کہتے رہے، ہم ساتھی مل کے کہ ڈاکٹر نے کام صحیح نہیں کیا ہوگا، لیکن ڈاکٹر کی بات نہیں ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ سے اتنا عشق تھا کہ آقا 63 سال میں گئے، ابوبکر صدیق بھی 63 سال میں گئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 63 سال میں گئے۔ یہ بیماریوں کی بات نہیں ہے، یہ عشق کی بات ہے، اور ہر بندہ عشق کی اس انتہا کو پہنچ نہیں سکتا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ایک دو دکاندار تھے، وہ سود پہ کسی کو پیسے دیتے تھے، تو مجھے کہنے لگے جب ان کا کرایہ آئے مسجد میں، کرایہ کتنا؟ 175 روپے، کہ جو ان کے والے پیسے آئے وہ الگ لفافے میں ڈال کے بنا اجر و ثواب کی نیت سے کسی غریب کو دے دو۔ میں کہا جی یہ وہ چاہے سود کا کام کرتا ہے مسئلے کے مطابق، لیکن ہم تو اپنی جائیداد کا کرایہ لے رہے ہیں، ہم تو سود کے پیسے نہیں لے رہے۔ کہتے نہیں مسئلہ ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ دور کی بات ہے بیٹا، میرے ساتھ صرف آپ تقوی کی بات کیا کریں، مسئلے کی بات نہ کیا کریں۔ کسی نے کہا کہ حضرت فلاں پیسے ادھار لے لیں، فلاں پیسے ادھار لے لیں گے، کیوں میں اپنے پیٹ کے ساتھ ادھار نہ کر لوں؟ لوگ خوش ہو کے مرغن غذائیں کھاتے ہیں۔ آپ ہمارے مدرسے میں پوچھ سکتے ہیں سب کو کہنا کہ بے انتہا چلو مرغن غذائیں کھاؤ، مدتیں گزر گئی 300 سال، گوشت کا استعمال نہیں کیا۔ اپنی رقم اس حد تک خرچ کی، لوگ روزانہ، عام مسلمان روزانہ گھر میں گوشت بناتے ہوں گے، ہمارے یہاں 15 دن میں کہ یہ پیسے اس لیے تھوڑی اللہ نے مجھے دے رکھے ہیں کہ ہم اس کو اپنے اوپر خرچ کرتے رہیں، یاشی کرتے رہیں، یہ اللہ نے اس لیے دیے تاکہ غریبوں کے اوپر خرچ کریں۔ 60 روپے میٹر کا کپڑا پہنا ساری زندگی، یہ باتیں اس لیے نہیں بتا رہا میرے باپ ہیں، یہ ان کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو لاکھوں لوگ اس دن رو رہے تھے، یہ باتیں ایک دن میں نہیں بن گئیں۔ صرف شاہی امام ہونے کی وجہ سے یہ لاکھوں لوگ نہیں آ گئے۔ فارسی کی کہاوت ہے کہ ہاں پدر سلطان، میں بادشاہ کا بیٹا ہوں۔ اگر بادشاہ کا بیٹا تو کیا ہو گیا؟ لوگ پوچھتے ہیں تم کیا ہو؟ تمہارا باپ بادشاہ ہے نا، تم کیا ہو؟ یہاں کپڑے والا ہے شاہپور روڈ پہ ہی، ساری زندگی کھدر خریدا 60 روپے میٹر، اور 30 سال میں وہی کپڑا وہی کمپنی 140 کا ہو گیا۔ پیچھے میں کوئی ذرا 200-250 روپے میٹر والے سوٹ 2 خرید لایا تو شانو بھائی کو کہنے لگے کہ اس کو بات سمجھ نہیں آ رہی، میں تیرے ساتھ چلتا ہوں اس دکان کے اوپر، میں اسے بتاؤں کہ ہم کون سا کپڑا پہنتے ہیں۔ لوگ اچھے سوٹ بوٹ پہن کے جاتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کے پاس، پھر بھی لائن میں لگے رہتے ہیں۔ ہمارے باپ نے ربڑ کی جوتی پہنی ساری زندگی، ایک جوتی خریدی، چپل نہیں ساتھ میں۔ پوچھ لیجئے ابو کے جو خادم ہیں، اگر کوئی میرے جیسا بیٹا، کوئی بھائی، کوئی دوست اچھی جوتی لے آیا کہ یار پسند نہیں آئی واپس لے جا، جب وہ ٹوٹ جاتی تھی، ٹوٹ بھی مطلب اچھی طرح اس کے چیتڑے اڑ جاتے تھے، تب کہتے تھے دوبارہ گلائڈر خرید لاؤ، وہ بھی 350-500 روپے تک کا ہو۔ بات دولت کی نہیں ہے، بات اللہ کی رضا کی ہے۔ پیسے تو بہت لوگوں کے پاس ہیں، پیسے تو بتھیروں نے کمائے ہوں گے، بات تو یہ ہے کہ ان پیسوں کا خرچ کہاں پہ کیا جا رہا ہے۔ ہمیں کہنے لگے سنو یہ مسجد اللہ کا گھر ہے،
جس طرح عام مسجدوں میں لوگ نکتہ چینی کرتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے کہ اوئے ایسے نہ پڑھ ویسے پڑھ. آپ پوچھیں یہ قاری محترم صاحب ہمارے پیش امام بیٹھے ہیں, آج تک حکم تھا کہ کسی نمازی کو کوئی بندہ یہ جا کے نہ پوچھے کہ تم نماز کیسے پڑھ رہے ہو. اگر غلطی سے کسی نے اے سی بند کر دیا, مجھے اچھی طرح یاد ہے میں چھوٹا تھا پڑھنے گیا ملیر کوٹلا, گرمی تھی میں لیٹ گیا مسجد میں پنکھا چلا کے, تو ایک صاحب آئے انہوں نے بند کر دیا. تو پنجابی میں انہوں نے مجھے 2-3 باتیں کی. میں نے کہا سنو میں اس باپ کا بیٹا ہوں جو ایک وقت میں کئی 100 مسجدوں کا متولی ہے, ایک آدھی کا نہیں. ہمیں کیا کہتے تھے, اگر کسی نے اے سی بند کر دیا اور ایک بھی نمازی ہوا تو اپنی خیر منا لینا, اگر کسی اللہ کے بندے کو تکلیف پہنچ گئی تو پہلے تم سے پوچھوں گا بھی تم نے یہ کام کیا کیوں. آپ پوچھ لیں ان کو رمضان شریف میں, جو جہاں سو جائے کوئی بات. الٹا کئیوں کو جو زیادہ پریشان ہے پھیری لگا رہے ادھر ادھر پھر رہے فون کر کے, یہ میرے بچے میرے لال تو کہاں پھر رہا ہے, آجا تھوڑی دیر آرام کر لے, گرمی بہت ہے, جون جولائی کے روزے ہیں. ساری زندگی افطار گھر پہ نہیں کیا ہے کوئی ایسا؟ ساری زندگی کسی کی افطار کی دعوت قبول نہیں کی, ساری زندگی کسی امیر آدمی کے گھر افطار کرنے نہیں گیا کہ یہ میری مسجد ہے, اس مسجد میں یہ جو لوگ آتے ہیں یہ اس لیے آتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے افطار کریں گے. ہمیں ڈیوٹی لگا رکھی تھی کہ میری پلیٹ کے اندر گنتی کے چند پھل ہوں, لیکن جو مسجد میں نمازی آ رہے ہیں ان کا افطار اتنا ہونا چاہیے کہ ان کو گھر جا کے کھانا کھانے کی ضرورت محسوس نہ ہو. ساری زندگی افطار کے. کتنے لوگ ہوں گے جن کی بیویاں ناراض ہو جاتی ہیں کہ یار تو ایک روزہ بھی ہمارے ساتھ نہیں کھولتا. عید والے دن 1 گھنٹے کے لیے گھر جاتے تھے, اس کے بعد سارا دن یہی کہ یار کوئی مستحق بندہ آ جائے گا, اب تو چلا جا میں بیٹھا ہوں یہاں پر. یہ تو اب تھوڑے بہت مسلمان ہو گئے. عید کے دن مجھے یاد ہے صبح کو 11:30 12 بجتے ہوئے خالی ہو جاتا تھا سب کچھ, کوئی بھی نہیں ہوتا تھا. میں اور میرا باپ پھر ساری مسجد کی چٹائیاں اٹھانی, مسجد کو دھونا, صفائی کرنی, اسی میں اثر ہو جانا. فرمایا یہ جو مرکز ہے یہ میرے باپ نے اس لیے قائم کیا ہے کہ یہ مسلمانوں کی عزت اور جلال کا مرکز ہے. اور کان کھول کے سن لے, جن کی نیت میں یہ ہو کہ ہم اس مرکز کو نقصان پہنچا دیں گے, پوری دنیا کی طاقت بھی اگر ایک طرف لگ جائے کوئی اس مسجد کا ایک دن کا عثمان رحمانی سے نہیں جیت سکتا. یہ آخری وقت تک وعدہ ہے. ہمارے باپ نے ہمیں یہ بات سمجھا دی اچھی طرح کہ جب تک اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو گے دنیا کی کوئی طاقت تمہارے خلاف نہیں چلے گی. وقت بھی ہو گیا ہے, قصے بہت ہیں ابو کے. آئندہ جمعے سے جو دین کی باتیں ہوں گی اس میں ایک قصہ ابو جان کی زندگی کا میں آپ کو سناتا رہوں گا. ان کے اوپر ایک کتاب ہم لوگ ابھی لے کے آ رہے ہیں, تو انشاءاللہ اگلے مہینے تک چھپ جائے گی. اس کی نیت یہ ہے تاکہ آنے والی نسلوں کو پتہ لگے کہ ہم کو ایسا بننا ہے, ہمیں ایسی زندگی گزارنی. 1-2 نہیں, ایک آخری قصہ سنا دیتا ہوں. چاچا ابراہیم صاحب ہیں, پتہ نہیں آ جائے کہ نہیں آئے, غیر مسلم تھے, آئے یہاں پر آج سے 25 سال پہلے. کہتے مولوی صاحب سے ملنا ہے. ابو نے پوچھا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہ میرا بچہ گم ہو گیا ہے اور میری بیوی کہتی ہے کہ وہ جو بڑی مسجد ہے نا جامع مسجد فیلڈ گنج میں, اگر اس مسجد کا مولوی تعویذ دے دے تو بچہ مل جائے گا. اب آپ بتاؤ آج کے دور میں جو لوگ مسجدوں میں تعویذ لینے جاتے ہیں تو کیا کرتے ہوں گے مسجد والے؟ اس کی بات سنی, وضو خانہ اس طرف تھا, یہ جس طرف اب اذان دیتے ہیں, وہاں لے گئے. پنجابی میں کہا بہ جا منہ ہاتھ دھو, منہ ہاتھ دھلوایا, یہاں لے آئے. کہا یہ اللہ کا گھر ہے, میں بھی دعا مانگتا ہوں, تو آمین آمین کہنا, بس دعا کرتے رہے اس کے لیے. اس کے بعد وہ چلا گیا واپس. بار بار کہتا رہا جناب بابا جی میں تعویذ لینا ہے, میری جنانی ناراض ہوگی. فرمایا نہیں, تعویذ نہیں میں دیتا ہوں, اللہ کرے گا تیرا کام. شام کو بیٹا مل گیا, دونوں میاں بیوی روتے ہوئے آئے کہ حضرت جی بیٹا مل گیا ہے جی. فرمایا کوئی بات نہیں, جاؤ, بس زندگی میں یاد رکھنا کسی کا دل نہیں دکھانا ہے, دل نہیں دکھانا ہے کسی کا.
وہ واپس چلے گئے، روز آنے لگے، روز بیٹھنے لگے، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے لگے۔ 1 مہینے بعد کہتے اپنی بیوی کو لے کے آئے، ساتھ میں 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ دن، میری عمر 15 سال ہوگی اس وقت، کہ حضرت ہمیں کلمہ پڑھا دیں۔ رونے لگے، کلمہ پڑھایا، ابراہیم نام رکھا۔ 2-4 مہینے بعد چچا ابراہیم کہنے لگے میری بیٹی کی شادی جو ہے طے کی ہوئی ہے امرتسر میں، تو کیونکہ اب تو ہم دین والے ہو گئے، اب وہاں کیسے اس کو بھیجیں گے؟ وہ امرتسر گئے، امرتسر سے آگے کوئی گاؤں تھا ان کی برادری کا، ان کو جا کے بتایا بھی ایسے ایسے ہم لوگ تو دین میں آ گئے۔ تو وہ لوگ بڑے متاثر ہوئے، کہنے لگے یار تیرے ساتھ رشتہ تو نہیں توڑ سکتے، تو ہمیں وہاں لے جا جو تجھے لے کے آیا، ہم بھی اسی کے پیچھے لگ جائیں گے۔ وہ لوگوں نے پھر اسلام قبول کیا، پھر ان کے رشتہ داروں نے، پھر ان کے بھائیوں نے، پھر والد محترم نے، پھر آگے چچاؤں نے، 500 افراد دیکھتے ہی دیکھتے۔ تعویذ دیتے تو کتنے پیسے دے کے جاتا ہے؟ 50 روپے دے جاتا اس دور میں، 500 دے جاتا، نہ ہمارا کچھ بنتا نہ اس کا کچھ نہیں بنتا۔ عملی طور پر زندگی دکھائی کہ اللہ رسول چاہتے کیا ہے۔ پڑوسیوں کے ساتھ ایسی محبت کرتے تھے۔ ہمیں اکثر پوچھنا بھی آمنے سامنے، ہمارا گھر جہاں ہے، ہمارا گھر پورا بھارت ہے، پورا بالکل ہمارے گھر کے سامنے 4 گھر ہیں عیسائیوں کے، سیدھے ہاتھ پر پنڈت جی کا، اس سے آگے سردار جی کا گھر ہے، الٹے ہاتھ پر چچا عتیق الرحمان صاحب، پھر چچا الطاف الرحمان صاحب، پھر اس کے آگے جتنے ہیں وہ شرما صاحب رہتے ہیں گلی کے اندر، 2-3 سردار، پھر اس کے بعد درشن رتن راون جی، اور تمام لوگ۔ سب سے محبت ایسی تھی کہ ہمارے ابا جب گلی میں جاتے تھے، آج کے دور میں تو کوئی کسی سے شرم نہیں کرتا، ساری عورتیں اندر چلی جاتی تھی کہ بڑے مولانا آ رہے ہیں۔ یہ اب کی بات بتا رہا ہوں، 2020-21 کی۔ اور جس دن انتقال ہوا، یہ آس پاس گھروں میں کھانا نہیں بنا، لوگ چھتوں پہ اس لیے کھڑے رہے کہ پتہ نہیں کس وقت ہمارے حضرت کو لے کے چلے جائیں۔ مسلمانوں کو تو محبت تھی، جرت اور بے باکی تو اپنی جگہ، پورے ہندوستان کی ساری مسجدوں میں دعا ہوئی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ پورے پاکستان میں دعا کروائیں۔ چٹاگونگ کا جو دارالعلوم ہے بنگلہ دیش کا، انہوں نے اعلان کیا کہ ساری مسجدوں میں دعا کرائیں۔ لیسٹر کی جامع مسجد تھے UK میں، انہوں نے پھر مکہ مکرمہ میں پرسوں زور میں تمام ائمہ کرام نے اکٹھے ہو کے تعزیتی جلسہ کیا۔ تو یہ عزتیں جو ہیں دولت سے نہیں ملتی، محمد رسول اللہ کی غلامی سے ملتی۔ باقی باتیں پھر ہوں گی انشاءاللہ۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ضروری اعلان یہ ہے کہ پرسوں دوپہر 2 بجے تعزیت کا جلسہ جو ہے رکھا گیا ابو جان کا۔ پرسوں دوپہر 2 بجے، اتوار کے دن دوپہر کو 2 بجے سے لے کے 5 بجے تک تعزیت کا جلسہ ہوگا۔ جو حضرات شرکت کرنا چاہتے ہوں، خود بھی جن کے رشتہ دار چاہتے ہوں، وہ تمام حضرات لوگ جو ہیں پرسوں دوپہر 2 بجے یہیں جامع مسجد کے باہر جو ہے وہ بڑا پروگرام ہوگا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔